ایران نے جو معاملہ کل شروع کیا تھا وہ تھما نہیں ہے. آج اسرائیل نے بھی تھوڑی بہت جوابی کارروائی کی، لیکن نہ ہونے کے مترادف اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ایرانی حملے کے ساتھ. سچ پوچھیں تو حیفا جو ان کی بندرگاہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کل میں نے گزارش کی تھی کہ اگلا ٹارگٹ حیفا ہوگا، کیونکہ حیفا سے 60% آئل سپلائی ہے پورے ملک کی، پورا ٹریفک اس سے چلتا ہے، صنعت و حرفت اس سے چلتی ہے، اور تو اور پورا ڈیفنس اس فیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ ریفائنری جو کروڈ آئل لے کر ریفائن کرتی ہے اور آگے چلاتی ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے آج میزائل کی بارش نے. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عمارتیں بھی پوری کی پوری میزائلز کا نشانہ بنی ہیں، اور اگر ایک میزائل کسی عمارت پہ گرتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیتھ ٹول بہت زیادہ ہو سکتا ہے. however سرکاری طور پر کوئی 3 4 5 کا فگر دیا جا رہا ہے، جبکہ بلڈنگز جن کے اوپر مسلز گرے ہیں ان کے بارے میں ابھی تک بالکل بلیک آؤٹ ہے. اور یہ پالیسی بھی ہے اسرائیلی حکومت کی کہ اس طرح کی چیز جس سے شکست و ریخت کا، یہ جس سے ہماری کوئی ویکنس کا پہلو آشکار ہو، اس کو آپ نے ڈاؤن پلے کرنا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرنا. یہ بھی ہم نے کل بات کی تھی. یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اگر تازہ ترین آپ کہیں تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں کہ تازہ ترین صورتحوال میں جیسے ریفائنری کا میں نے بتایا کہ ریفائنری کو بھی تباہ کیا گیا، اور ایک عمارتوں کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا ہے جو اس کے بالکل ساتھ ہے. ایک اسٹریٹجک فیسلٹی تھی اس کے پاس، بڑی سینسٹیو نوعیت کی، جو ہے اسٹریٹجک فیسلٹی تو آبویسلی سینسٹیو ہوگی، اس کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا. ریفائنری کو جب ہٹ کیا گیا تو ایران سے جو باتیں سامنے آئیں وہ ان کا مفہوم عدلے کا بدلہ ہے، کیونکہ اسرائیل نے بھی ہٹ کیا تھا ریفائنری کو، لیکن یہاں پر ریفائنری کو بڑی حد تک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور جس کے آثار، جس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو فی الحال تو صرف تازہ ترین دے رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ میری یہ ٹرانسمیشن محض نیوز ٹرانسمیشن نہیں ہے، یہ ویوز بھی ہے. میں خبر بھی آپ کو دیتا ہوں اور تجزیہ بھی دیتا ہوں. اس لیے میرے تجزیے میں اگر آپ کو کوئی باعث محسوس ہو جو آپ کے نظریات کے ساتھ لگا نہیں کھاتا تو اس پر مجھے آپ معاف کیجیے گا، کیونکہ رائے رکھنے کا حق آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، سب کو ہے. تو یہ محض خبر نہیں دی جا رہی، لیکن جہاں تک خبر کا تعلق ہے پوری آنیسٹی کے ساتھ، چاہے کچھ ہو جائے، اس میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی. کیونکہ میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. ہمیں ان چیزوں، کاش ہم صرف اس ایک چیز کو مد نظر رکھیں تو پوری کی پوری صافت ٹھیک ہو سکتی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا آب کعبہ بگڑا ہوا ہے، یہ آب کعبہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب آپ یو پلے ٹو دا گیلری دین یو شوڈ لسن ٹو دس آلسو، کہ اس کو کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے ابھی ایک چھوٹا سا سروے بھی کنڈکٹ کیا، اور جب آپ سروے کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ آپ ایک طرح کا سیمپل لے رہے ہیں. تو انتہائی پر امن قسم کی جو فاختائیں ہیں میرے دوستوں میں، سارے ہاکس نہیں ہیں، بہت سی ڈوز بھی ہیں. میں نے ان کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کی، ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی فالو کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو. تو آپ حیران ہوں گے کہ 80% پلس کا یہ کہنا تھا کہ یار جنگ جہاں بھی ہوتی ہے اس سے ہمیں نفرت ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جنگ جہاں بھی ہو رہی ہو بند ہو جائے. انسانی جان جہاں بھی جاتی ہے وہ برا ہے، لیکن ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے کہ جب چیخیں سنائی دے رہی ہیں نا حیفا سے، تو پھر خیال آتا ہے ذہن میں کہ حیفا اور
غزہ میں صرف سپیلنگ کا فرق ہے، وہاں بھی انسان بستے ہیں، وہاں بھی بچے ہیں، کم سن بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی مائیں ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں۔ جب وہ درد میں چلاتے ہیں اور تڑپتے ہیں خوف و ہراس سے، تو اس چیز کا خیال دوسری جانب رکھا جانا چاہیے تھا، جو نہیں رکھا گیا۔ تو دیکھیے، یہ ہے اصل عدلے کا بدلہ جو فطرت کرواتی ہے، یہ قدرت کا معاملہ ہے۔ اسباق تاریخ ایک بڑی شاندار کتاب ہے، لازوال کتابوں میں سے ایک کتاب میں سمجھتا ہوں، مولانا وحید الدین خان مرحوم کی، دلی والے، بہت لاجواب کتابیں ان کی۔ ہند پاک ڈائری کا بھی میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، میرے ویورز جانتے ہیں کہ اسباق تاریخ کو تو میں بہت دفعہ کوٹ بھی کر چکا ہوں۔ آج اسی بہانے اس کا تذکرہ محض اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جو سبق اسرائیل کو سیکھنا چاہیے تھا نا تاریخ سے، وہ یہ ہے کہ 2025 بہت ڈیفرنٹ ہے 1967 اور 1973 سے۔ وہ وقت اور تھا، اس وقت معاملات بہت ڈیفرنٹ تھے۔ آپ نے اگر وہ وقت دیکھا ہے تو ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کی طرح اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے تھا آپ کو، جیسے ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت ہے جو 80s میں زندہ ہے، جو بہت احسان کرتے ہیں ہم پر، وہ 90s میں آ کے بریک لگا دیتے ہیں۔ ویسے تو آپ حیران ہوں گے، کچھ 70s سے آگے گئے ہی نہیں اور آج بھی سیاست کر رہے ہیں۔ تو نیتن یاہو اور اس کے جوٹی داروں کو، اس کے پیٹی بھائیوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ سن 2025 ہے، اور اس میں دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یا میزائلز ہیں، یہ جو بیٹریز ہیں، یہ ٹکے ٹوکری ہو چکی ہیں، یہ اب ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ اگر مارتے ہیں تو اس پر بگلیں بجانے کی بجائے، اس پر جشن منانے کی بجائے تیار رہیں کہ آگے سے ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کا جو آئرن ڈوم ہے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اس کی خوب کلئی کھلی ہے، خوب کھلی ہے، اور مزید کھلتی چلی جا رہی ہے۔ اور تازہ ترین اس وقت بھی جو خاص طور پہ جو مناظر دیکھنے میں آتے، جو چھوٹے چھوٹے کلپس چل رہے ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ جو پورے کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، وہ انگیج ہے بلینکس کو اور بیلسٹک مسلز کو روکنے میں۔ جو ہائپرسونک مسلز ہیں وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک چیز اور جو قدر سینسٹیو ہے، لیکن ایسی جملہ معترضہ کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک سبق ہے کہ ایرانینز آر ڈفرنٹ فرام دا عربس۔ عربس میں پھر رواداری ہے، کوئی ایک حسن سلوک کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، اخلاقیات کے معاملے کچھ ایسے ہیں۔ ایران کے بارے میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ وہ کسی کو چھیڑتا نہیں، لیکن جب چھیڑا جائے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک آج تک آپ پراپر وار جو ہے آپ نے عربس کے ساتھ کی تھی، جتنی جنگیں آپ نے ماضی میں لڑی ہیں وہ عربس کے ساتھ لڑی ہیں۔ اور مشق سخن آپ کی مشق سخن کہہ رہا ہوں، بلکہ تختہ مشق آپ بنائے رکھتے ہیں بیچارے حماس کو۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ اب آ جائیے ایک دوسرا جو مطلب تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس پوری جنگ کو جو انتہائی سنجیدہ سٹوڈنٹس ہیں نا، فارن پالیسی کے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے، پالیٹکس کے، پولیٹیکل سائنس کے، وہ محض ایک جنگ سمجھ کے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ انکنکلوسیو رہے گی، اس سے کوئی لمبا چوڑا کوئی فرق نہیں۔ نہ ایران نے اسرائیل پہ قبضہ کرنا ہے، نہ فلسطین کو آزاد کروانا ہے، اور نہ اسرائیل کی بمباری سے وہ 8-9 کروڑ کی آبادی ختم ہونی ہے جو تہران اور اس کے گرد و نواح میں رہتی ہے، ایران جسے کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے اندر ایک انتہائی اہم فیکٹر ہے جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور یہ عام آدمی
اس کی طرف توجہ دے نہیں سکتا، شاید اس لیے کہ وہ صرف دیکھ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں اپنے ویورز سے خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز، اسی طرح دیکھتے ہیں ٹو سی بیونڈ دا ماؤنٹینز، ٹو سی بیونڈ دا وال، کہ پس دیوار کیا ہے، اور وہ انیزینس ہے، وہ پریشانی ہے، وہ شدید تذبذب ہے جس میں مبتلا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیونکہ نیتن یاہو ایران کو تو کچھ سبق سکھانے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن امریکہ کو ڈریگ کر کے، جیسے کروکوڈائل لے آتا ہے نا اپنے شکار کو پانی کے اندر کہ بھئی یہاں آؤ، یو بلانگ ہیئر، تو امریکہ نے بڑی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے، کیونکہ ٹرمپ اتنا تو سمجھدار ہے، اسے پتا ہے کہ وقت بدل چکا ہے۔ وہ جو میں نے 3 فیکٹرز بتائے تھے اس میں سب سے اہم فیکٹر ہے 2025۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، تو امریکیوں سے زیادہ کس کو احساس ہوگا؟ تو وہ کنی کترا رہا تھا، لیکن اس کو ڈریگ کر کے نیتن یاہو لے آیا ہے بیچ میں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آپ یقین کیجئے یہ مثال شاید کوئی زیادہ منطبق ہو یا نہ ہو، لیکن ایک کیفیت، ابھی وہ کیفیت آئی نہیں لیکن عنقریب آ جائے گی، وہ جو سانپ اور چھپکلی والی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نگل بھی نہیں سکتا اور اس کو سپٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتا۔